أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں جمع کیا۔ ہم تو ویسے دنیا میں ہی کھوئے ہوئے تھے، دنیا کے ہی کاموں میں، دنیا کی ہی ذمہ داریوں میں تھے۔ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں یاد دلانی کی، اللہ نے ہی ہمیں سمجھایا، اللہ ہی ہمیں سکھا رہا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آخرت کو ہمیں خوبصورت بنانا ہے، آخرت کو ہمیں کامیاب بنانا ہے۔ جتنی کامیابی دنیا کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی ضروری ہے، جو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے سے آئے گی۔ اللہ کو جب ہم راضی کریں گے اور اللہ جب ہم سے راضی ہو جائے گا، تبھی انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت اور اس کے درمیان جو بھی وقت ہوگا، ہر چیز میں انشاءاللہ ہم فلاح پائیں گے اور ہم جو ہے اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ تو جب یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری نیت ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے سیکھیں جو اللہ کو راضی کر پائے اور جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو ہمارے لیے ہمارے صحاباؤں سے بہتر اور کوئی مثالیں نہیں ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بھی جو ہمارا سلسلہ چلے گا وہ وہی چلے گا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے شروع کیا تھا۔ بہت خوبصورت، بہت پیارا، ہے نا، روح کو ہلانے والا تھا۔ تکلیف اذیت کے باوجود ایک اللہ پر جمے ہوئے تھے۔ آج ہم ایک ایمان پر ہمارا ٹکنا مشکل ہے نا، ہم پر تو نہ کوئی اذیت آ رہی ہے، نہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ تھوڑا سا دنیا کی طرف سے کوئی چیز مل جائے، ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں، ہم، ہے نا، بہت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اس پہ جمے رہنا کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے جو سامنے والا کرنا چاہے کر لے، کوئی بھی حالات ہو، ہر حال میں کیا ہوگا، بس اسی پر ہم ٹکے رہیں گے کہ یا اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، چاہے زندگی ہو، موت ہو، ہے نا، کچھ بھی ہو، اللہ بس تو چاہیے الحمدللہ سے۔ تو وہی جو ہے انشاءاللہ سلسلہ ہم آگے دہرائیں گے، آگے جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں الحمدللہ۔ ایسے تو جو پچھلا دور ہم نے کیا تھا اس کے بارے میں ایک شارٹ میں ریوائز کرا دیتی ہوں تاکہ آگے سمجھنے میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہمارا رہا ہے، جو بہنوں کا مس ہو گیا ہے، یوٹیوب پہ اس کی ریکارڈنگ آ چکی ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں اور سن سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے کیا جانا تھا؟ حبشی تھے الحمدللہ، ہے نا، حبشی تھے، یعنی کہاں سے تھے؟ حبشہ سے تھے، ابیسینیا یا آج کے وقت جسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی والدہ ایکچولی غلام نہیں تھی، غلام بنائی گئی تھی، ہے نا۔ جب وہ شکست کھائے تھے ان کے لوگوں نے، تو وہ غلام جو ہے نا، جب بھی کوئی ہارتا تھا جنگ میں تو ان کے لوگوں کو کیا بنا دیا جاتا تھا؟ غلام بنا دیا جاتا تھا۔ تو جب وہ مکہ میں داخل ہوئی ہیں اس کے بعد وہ غلام بنائی گئی۔ ان کا نکاح جو ہے عرب کے ہی ایک شخص سے کیا گیا، جو کیسے تھے؟ وہ بھی جو ہے ڈارک سکن تھے یا بلیک جیسے ہم کہتے ہیں۔ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ صرف حبشہ کے رہنے والے حبشی وہی ڈارک سکنڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم انڈیا میں ہیں، ہے نا، نارملی لوگ کہتے ہیں افریقن جو ہوتے ہیں وہی جو ہے ڈارک سکنڈ ہے، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں ہم نے تو یہاں ہر سکن کلر دیکھا ہے نا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے الحمدللہ۔ عرب میں بھی کتنے لوگ تھے جو ڈارک سکن تھے، ہے نا، یہاں پہ بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ عرب کے تھے جو ڈارک سکن تھے، ان کا نام ربا آتا ہے الحمدللہ، اور ان کی والدہ کا نام حمامہ آتا ہے۔ یہ دونوں غلام تھے اور ان سے جو ہے حضرت بلال الحبشی، یا ان کو کہا جاتا تھا بلال الحبشی رضی اللہ عنہ الحمدللہ، تو یہ انہیں پیدا ہوئے، غلامی والی زندگی جی، تکلیف اور اذیت والی تھی۔ غلاموں کی کوئی مطلب ان کا جو ہے کوئی حق نہیں ہوتا تھا، الگ الگ ہوتے تھے۔ اگر جو ان کے مالک ہوتے رحم دل والے ہوتے، اچھے اخلاق والے ہوتے،
تو غلاموں کے لیے شاید تھوڑی آسانی ہو جاتی، لیکن اگر جیسے اس دور میں رہتے ویسے مالک ہوتے تو بھائی ہر حال میں ان کے لیے کیا تھا، صرف کام کام اور اذیت وغیرہ ہی ہوتی۔ لیکن جو ایمان لے آتے ان کا تو جینا ہی دشوار کر دیتے تھے ان کے مالک۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلام کیسے ایمان لا سکتے، کیونکہ مالک خود انکار کر رہے ہیں اس دین کا، اور غلام جو ہے وہ اس پر راضی نہیں ہے، وہ ایمان لے آ رہے ہیں، تو بہت زیادہ ان پر سختیاں کی گئی، تپتی ہوئی ریت میں ڈالا گیا، پتھر رکھا گیا، تکلیف دی گئی، ہر طریقے سے کوشش کی، لوگوں کو بلایا گیا کہ جتنا ہو سکے ان کو اذیت دی جائے۔ ہر حال میں کیا کوشش کی گئی تھی ان کی مالک کی طرف سے، حضرت بلال تعالیٰ عنہ کی، کہ بھئی یہ کیا کریں، بس یہ ایک اللہ کے ایمان پر سے یہ ہٹ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے یہ ہٹ کر دوبارہ سے کیا ہو جائے، جو ان کا طریقہ تھا ان کی طرف آ جائے، یعنی بت پرستی کی طرف۔ تو ایسا نہیں ہوا، ہر حال میں بلال تعالیٰ عنہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ ہی کہا کرتے تھے، ہے نا۔ اور یہ مقام اور مرتبہ آگے ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے کیا عزت بخشی، کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ تو یہ دور چلا، غلامی میں رہے، حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے انہیں آزاد کرایا۔ مالک نے منہ مانگی قیمت مانگی، بہت زیادہ قیمت مانگی، حضرت ابو بکر صدیق نے بنا ہچکے بنا رکے فوراً اقرار کیا، فوراً راضی ہو گئے، اور جب آزاد کرائے گئے، جب حضرت بلال تعالیٰ عنہ کی حالت بہت خراب تھی، بہت زیادہ اذیت دی گئی، تو ان کے مالک جو تھا اس نے کیا کہا، اس کا نام امیہ بن خلف آتا ہے، امیہ بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ میں بارگین کر لیتے نا، مول بھاؤ کرتے نا، انسان جب بھی کوئی خریدتا ہے تو انسان بارگین کرتا ہے، مول بھاؤ کرتا ہے، بھائی اتنا نہیں اتنے میں کرو، بولے اگر آپ مجھ سے بارگین کر لیتے، آپ مجھ سے مول بھاؤ کر لیتے تو میں کم سے کم قیمت میں دینے کو تیار تھا، یعنی نعوذ باللہ وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا کہ میرے لیے حضرت بلال تعالیٰ عنہ کی کوئی قیمت نہیں، یعنی وہ میرے لیے وہ ویلیو نہیں رکھتے۔ اور انہی کے جواب میں سوچے کتنی تکلیف ہوئی رہیں گی حضرت بلال تعالیٰ عنہ کو، لیکن انہی کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ قیمت بڑھا کے مانگتے، اور جو قیمت میں طے ہوا اگر اس سے زیادہ بھی اگر آپ مجھ سے مانگتے تو میں دینے کو تیار تھا، یعنی میرے لیے ہمارے لیے حضرت بلال تعالیٰ عنہ کی قیمت بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے، ہے نا۔ تو دیکھیے یہاں اللہ نے کیسی عزت بھی دی، الحمدللہ، یعنی آخر میں بھی ان کا مالک ان کو ایک ایموشنل تکلیف دینے کی کوشش میں تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ماشاءاللہ کیسا حوصلہ بلند کیا، رہا کیے گئے، آزاد کرائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور زیادہ تر وقت اپنی زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزارا، ہے نا، الحمدللہ۔ یہ وہ چند غلاموں میں سے تھے جنہوں نے کھلے طور پر ایمان لائے، کیونکہ بہت زیادہ تر جو مسلمان تھے وہ چھپے ہوئے طور پر ایمان لائے تھے نا، چھپ چھپ کر جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے، ہے نا، کھلے عام طور پر نہیں کیا تھا، لیکن کچھ ایسے غلام تھے، آتا ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ الحمدللہ جو باقی 5 لوگ جن کا ایمان ظاہر تھا کھلے طور پر، وہ جو ہے پانچوں کے پانچوں غلام تھے، الحمدللہ۔ تو سوچئے لیکن کیسے کھلے طور پر، وہ چھپائے نہیں تھے، الحمدللہ۔ پھر حضرت بلال تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے اور باتیں بھی جانی الحمدللہ، کہ کیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، ہے نا، کیسے ان پر تکلیف ہونے کے باوجود اللہ کو ہی یاد کرا کرتے تھے۔ پھر ایک اور چیز پھر ہم نے پتا چلی کہ ایک مرتبہ جو قریش تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے ان کے چچا کے پاس شکایت لے کر کے پہنچے، کہ جو چاچا تھے ابو طالب ان کے پاس پہنچے، اور کیا کہا کہ بھئی ہم آپ کے بھتیجے سے بات کرنے کو تیار ہے۔ قریش کے جو لیڈرز تھے، ہے نا، ولید بن مغیرہ اور وغیرہ جو تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کے بھتیجے سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے، لیکن جب ہم وہاں جائیں یا ہماری ملاقات ہو تو ان کے ساتھ جو غلام ہوتے، کیونکہ ان کو یہ قریشوں کو تھا کہ ہم لیڈرز ہیں، ہے نا، ہم جو ہے بڑے مرتبے والے ہیں، تو ہماری موجودگی میں وہ غلام ہمارے ساتھ نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے تمام صحاباؤں کو اپنے برابر رکھا کرتے تھے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمارے برابر نہ ہو، اگر وہ نہ ہوں گے تو ہم بیٹھ کر کیا کریں گے، الحمدللہ آپ کے بھتیجے سے بات کر سکتے ہیں، یا روم سے باہر کر دیں ان کو، یہ ہماری شان کے خلاف ہے نا۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے آیتیں نازل کر دی، اور کیا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں دور نہ کرے،
کنہیں؟ جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں آپ اپنے آپ سے دور نہ کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید تھوڑے نرم ہو رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اس وجہ سے نہیں کہ وہ نعوذ باللہ بلال تعالیٰ عنہ یا اور صحابہ سے ان کو دقت تھی، بلکہ یہ کوشش تھی کہ اگر یہ لیڈرز ایمان لے آئے، اگر یہ قریش کے جو سردار ہے، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ماشاءاللہ ان کے قبیلے میں زیادہ تر لوگ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہی یہی تھی نا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے دین پھیلے، الحمدللہ سب حق پر آ جائے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا کیے، یہاں پر بلال تعالیٰ عنہ اور باقی جو غلام صحابہ تھے ان کی عزت یہاں پر اللہ نے رکھی، ان کی اہمیت بتا دی کہ ہمارے اللہ کے قریب مالی طور پر یا دنیائی درجات کے حساب سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ شخص اونچائی پاتا ہے، وہ شخص اللہ کی قربت پاتا ہے جو تقوی میں اوپر ہو۔ سرداروں کو کیا لگا ہم مالدار ہے تو ہمیں ترجیح دی جائے گی، لیکن اللہ نے کسے چنا یہاں پر؟ اللہ نے جو ہے ان صحاباؤں کو چنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کی بات قبول کی بلکہ اپنے صحاباؤں کو اپنے اور قریب کر لیا، ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر اور گفتگو کرنے لگے، سبحان اللہ، ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم بھی لوگوں میں برابری رکھیں، کسی کی کمائی کے حساب سے، رنگ روپ کے حساب سے یا رشتے کے حساب سے کسی کو کمتر نہ سمجھے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ پھر ہم نے الحمدللہ جانا کہ کیسے ہجرت کر کر جو ہے حضرت بلال تعالیٰ عنہ بھی جو ہے مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد جب مسجد تعمیر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، تو وہاں بات چلی کہ کیسے لوگوں کو مسجد میں بلایا جائے، کیونکہ مکہ میں جب تک تھے نا میری بہنوں، پہلا دور چلا جہاں چھپ چھپا کے نماز ہوا کرتی تھی، مکہ سے حرم سے دور جو ایک جگہ وہ تھی الحمدللہ جو خاص لوگ مسلمانوں کے لیے رکھی گئی تھی جہاں آ کر وہ عبادت کرتے تھے۔ اور جب حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے کھلے طور پر اعلان کر دیا، ماشاءاللہ صحاباؤں کو سب کو ہمت ملی اور وہ لوگ پھر مسجد حرم میں جو ہے الحمدللہ نماز پڑھنے لگے، کعبۃ اللہ کے یہاں نماز پڑھنے لگے، لیکن وہاں پر بھی انہیں اذیت دی جاتی تھی۔ مدینہ گئے، مسجد تعمیر ہو گئی، اب سوال اٹھا کہ کیسے لوگوں کو بلایا جائے نماز میں، تو سب کو یاد ہوگا ہم نے یہ پورا ڈسکشن کیا تھا کہ کیسے ڈسکشن ہوا کہ کچھ بجا کے بلا لیتے ہیں، کچھ آواز ہے نا، کوئی انسٹرومنٹ بجا دیں گے یا کوئی سیٹی جیسا کچھ ہو۔ تو الحمدللہ ایک صحابہ جو تھے الحمدللہ وہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ، کون تھے؟ عبداللہ بن زید تعالیٰ عنہ جو تھے، انصاری صحابی تھے، ٹھیک ہے، یہ مکہ سے نہیں تھے، یہ انصار یعنی مدینے کے ہی رہنے والے تھے، انصاری صحابی تھے، عبداللہ بن زید تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک فلاں شخص جو ہے ہرے لباس میں کچھ باجا یا ایسا ایسی کوئی چیز بجا رہا ہے، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں، اور کیا دیے ان کو الحمدللہ سے؟ اذان کے جو پورے الفاظ ہوتے ہیں ہمارے وہ تمام جو ہے انہیں سکھائے۔ اور جب یہ بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، اسی کے ساتھ حضرت عمر تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے اس پر اور کہا یہی جو ہے اذان لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا طریقہ ہوگا۔ تمام صحاباؤں میں حضرت بلال تعالیٰ عنہ کو چنا گیا ماشاءاللہ سے، ایسا نہیں ہوا کہ ڈیبیٹ چلی کہ کس کو چنا جائے یا ڈسکشن ہوا، نہیں، بلکہ فوراً جیسے ہی طے کیا گیا کہ یہی اذان کے الفاظ ہوں گے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے الفاظ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحاباؤں کو چھوڑ حضرت بلال تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ چڑھ کر جو ہے اذان دیجئے، یہ الفاظ سیکھ لیجئے، پہلے کیا کہا، یہ الفاظ سیکھ لیجئے اور پھر آپ اذان دیجئے۔ اور جیسے پچھلی بار بھی ہم نے جانا، میں ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمیں ان کی اہمیت اور وہ مقام مرتبہ سمجھ میں آئے۔ اور بتایا جاتا ہے، کئی عالم بتاتے ہیں کہ یہ کئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال تعالیٰ عنہ کو چنا، ہے نا، بے شک یہ تو اللہ کا حکم ہی تھا، لیکن پھر بھی سوال آتا ہے نا کہ ماشاءاللہ بہت بہترین صحابہ موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے، عمر تعالیٰ عنہ ہے، یہ تمام موجود ہے نا وہاں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ایک وجہ یہ دی جاتی ہے کہ حضرت بلال تعالیٰ عنہ کی آواز بہت خوبصورت تھی اور بہت اونچی تھی، یعنی بلند آواز والے جو ہوتے ہیں نا ویسی تھی الحمدللہ۔
اور اس کے علاوہ ایک بہت خاص بات بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ کے دور میں جب مکے میں تھے، جب تکلیف اور پریشانی تھی، اذیت تھی، ظلم ہو ستم ہو رہا تھا، تب بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ احد احد، ایک اللہ کا حد کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے الفاظ اللہ اکبر ہوتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوتے تھے۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے جب انہوں نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے، جب اذان کے الفاظ نہیں ملے تھے نا، اور اذان ہماری اسی الفاظوں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ الحمدللہ اسی لیے شاید حضرت بلال تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہاں پر چنا گیا۔ باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے الحمدللہ، ہے نا، کہ اللہ کسے کیسی عزت دے، کیا مقام اور مرتبہ دے۔ لیکن یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ میرا چھوٹا عمل کیا ہوگا، یا کبھی تکلیف میں اگر صبر کر لوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میرے الفاظ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے نا، کسی صحابہ کو یہ پتا تھا، نہ خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ پتا تھا کہ ان تکلیفوں کے درمیان جب میں صبر کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہوں، یہ الفاظ کو کہتا ہوں، تو اللہ مجھے ایسی عزت بخشیں گے کہ سب سے پہلے مؤذن دین اسلام کے مدینہ میں کون تھے؟ تو وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ آگے اور بتاؤں گی کہ جب اللہ عزت دیتا ہے تو ایسی بہترین دیتا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ تو پہلے مؤذن مدینہ کے کون تھے، بلکہ دین اسلام کے کون تھے؟ تو وہ تھے حضرت بلال تعالیٰ عنہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ لاسٹ ٹائم ہی میں نے بتائی تھی، دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اسی کو میں کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ صرف مدینہ میں نہیں بلکہ آگے بھی اللہ نے انہیں اور عزت بخشی۔ ٹھیک ہے، اور جیسے کہ دستور تھا ان کا، ہمیشہ سے ان کی عادت تھی حضرت بلال تعالیٰ عنہ کی، کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے، ان سے پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، یعنی اجازت بھی لے رہے ماشاء اللہ سے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو وہ جا کر کے اذان دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ، دیکھو میری بہنوں، آج روزانہ ہم یہاں جب سن رہے ہیں نا تو ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے نا سن کر ان کے بارے میں، اذان کے بارے میں۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے گھروں کے میں بھی جب ہم رہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے یہاں پر بھی اذان ہوتی ہے۔ بے شک ہم ہے نا اس ٹائم پہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم جو اپنے کاموں میں ہی رہتے ہیں، لیکن توجہ اذان کی طرف ہماری نہیں جاتی ہے، جبکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ جب بھی اذان ہو ہم اذان کا جواب دے، خاموشی اختیار کرے، ہے نا۔ یہاں تک کہ قرآن بھی پڑھ رہے تو قرآن بھی رک جاتا ہے، ہم روک دیتے آیت پر آ کر اور اذان کا جواب دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ سب اسکرین سب بہنوں کو دکھ رہی ہے؟ مجھے ذرا چیٹ پہ بتا دے الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو اسکرین دکھ رہی ہے ماشاء اللہ سے۔ الحمدللہ سب کلیئر ہے، میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ اوکے، الحمدللہ الحمدللہ، ہے نا۔ تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا ہمارے لیے۔ تو جب بھی وہ اذان دیتے، اللہ اکبر، ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر جب الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر آتے، یعنی کیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب بھی یہ کہتے تو بتایا جاتا ہے اذان دے رہے ہیں، اور جب بھی الفاظ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے، ان کے حضرے سے باہر آ جاتے، ان کے نزدیک آ جاتے، الحمدللہ۔ یعنی جب بھی اذان شروع ہوتی اور یہ الفاظ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ جایا کرتے تھے، الحمدللہ۔ تو یہ موقع اللہ رب العزت نے کسے دیا تھا؟ حضرت بلال تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، الحمدللہ۔ یہ جو میں اسکرین پہ شیئر کر رہی ہوں الحمدللہ، اگر کسی بہن کو نہیں پتا کہ اذان کا کیا جواب دیا جاتا ہے تو یہ پیج بھی آپ لوگ انشاءاللہ دے سکتے ہو سمجھنے کے لیے کہ جب بھی الفاظ کہے جائے تو ہر الفاظ کا میں کیا جواب دوں۔ ماشاءاللہ مجھے پتا ہے زیادہ تر میری بہنوں کو پتا ہوگا، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ علم بھی ہمیں بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا یہاں پر؟ ہمیشہ ان کا دستور تھا کہ اجازت لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس الفاظوں پہ باہر آتے، الحمدللہ، اور سب ہوتا۔ انفیکٹ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی سفر میں بھی نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تر میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے حضرت بلال تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ سفر میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال تعالیٰ عنہ کو ہی کہتے کہ اذان دے، الحمدللہ وہ اذان دیتے اور نماز پڑھی جاتی۔
बल्कि आता है एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत मिलती है कि उनसे कहा कि जो कोई शख्स जिस किसी ने भी इन अल्फाजों को, किसके, अजान की जो अल्फाज यानी जो भी अजान देता है, जिस किसी ने इन अल्फाजों को यकीन से कहा वो जन्नती हो गया। अब सोचो ना मेरी बहनों, हम अजान इतनी मर्तबा सुनते हैं, जो अजान दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुअज्जिन दे रहे हैं, लेकिन हम भी तो उस पर कभी गौर करें, उन अल्फाजों पर हम यकीन करें। हमारे लिए अजान की आवाज नौजुबिल्ला ऐसी हो गई कि बस वो एक आवाज आ गई, नमाज का वक्त, मतलब बोलते हैं ना जैसे मैं भी क्या बताऊं नौजुबिल्ला, हम मतलब जैसे हमारी घड़ियां हो गई है या मोबाइल हो गए, है ना, हम अलार्म सेट कर देते हैं कि भाई फला वक्त पे मुझे उठना है, और वो आवाज आती है ना तो हम ध्यान नहीं देते क्या म्यूजिक है या क्या आवाज आ रही है। हमारे लिए उसका इंडिकेशन सिर्फ कितना है कि मेरे उठने का वक्त हो गया, या मेरी क्लास का वक्त हो गया, या मेरे बच्चों के स्कूल जाने का वक्त हो गया। तो नौजुबिल्ला कहीं ना कहीं हमने अजान जैसी चीज को, तो ये भी तो एक तोहफा है ना हमारे लिए, ये भी तो एक मौजूजा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जो क्या करता है, हमें नमाज की तरफ बुलाता है, नमाज की अहमियत बताता है, अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराता है। तो नौजुबिल्ला इसे भी हमने सिर्फ और सिर्फ नमाज का वक्त ऐलान करने वाला अलार्म बना दिया, जो कि ये नहीं है, बल्कि ये इसको क्या कहा जाता है, कॉल टू प्रेयर कहा जाता है, बुलाया जाता है नमाज की तरफ, फलाह की तरफ। आप जब नमाज के अजान के अल्फाज सुनेंगे गौर से, समझेंगे, तो सबसे पहले तो यही आता है ना कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह यानी अल्लाह का मुकाबला तुम किसी भी चीज से कर लो कायनात के, हर चीज क्या है, छोटी है, वजूद में कमजोर है, चाहे किसी के साथ भी कर लो, अल्लाह ही सबसे बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, कंपैरिजन अगर किया जाए, है ना। अल्लाह ही एक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सलाह की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ। सलाह जो है वो फलाह है, तुम्हारे लिए फायदा। आज दुनिया में एक शख्स मुझे बता दो जो अपना फायदा नहीं करना चाहता, जो कहता मुझे फायदे से फर्क नहीं पड़ता, मैं फायदा नहीं चाहता। हर कोई फायदा चाहता है, सेहत के लाइन से, माल के लाइन से, इल्म के लाइन से, दुनिया में रुतबे के लाइन से, है ना, चार लोगों के सामने इज्जत के लाइन से, हर कोई फायदा चाहता है। और हमेशा दिन में 5 मर्तबा हमें ऐलान कर करके बताते हैं कि सलाह में फलाह है। हजरत बिलाल तआला अन्हु वो पहले शख्स थे अल्लाह के हुक्म से जिन्होंने ये कॉल किया, जो बुलाए लोगों को और बताया कि सलाह क्या है, वही तुम्हारे लिए फलाह की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात भी हम याद रखें, हम सिर्फ वाकयात और हकीकत, मतलब मैंने कहा ना ये वाकयात हुए हैं, लेकिन इनको वाकयात के तौर पे मत टालो कि हाँ हजरत बिलाल जो है पहले मुअज्जिन, ये सबको पता है, लेकिन क्या हमने ये गौर किया कि उनको वो इज्जत क्यों दी गई, या अल्फाज क्या है अजान के, ये सब हमें अल्लाह सिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पर गौर व फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में जब पहुंचे, अजान हुई, और ये रहा दस्तूर, सफर में भी जो है आप ही जो है अजान देते, और बताया गया कि जो भी शख्स इसे यकीन से कहे वो जन्नती है। तो हजरत बिलाल तआला अन्हु तो कितने यकीन से कहते थे, सोचिए कि हमेशा वही अजान दिया करते थे, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक मौका आता है, एक वाकया आता है गजवाए बदर का, बदर की जो जंग हुई जिसमें सब सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौजूद थे। तो बताया जाता है कि जो इनका मालिक था उमैया, है ना, जो इन पर जुल्म सितम कर रहा था, इनको दीन से मुर्तद होने के लिए सता रहा था, परेशान कर रहा था, और जिसने बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु को इन्हें बेच दिया था। तो बताया जा रहा है कि आप सबको याद होगा गजवाए बद्र में या जंगे बद्र में जो है कुरैश के लोग आए थे, यानी जो मक्के वाले थे। जंग का इरादा हमारा नहीं था, लेकिन जंग के हालात हो चुके थे, और जब वो लोग आए थे मुसलमानों से जंग करने, मोमिनों से जंग करने, तो बड़ी तादाद में आए थे, बड़े बड़े सरदार पूरी तैयारियों के साथ आए थे। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जो इनका मालिक था उमैया जो था, उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे किससे, हमारे जो एक सहाबा थे अब्दुर रहमान बिन औफ जो थे अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अंसारी भी थे साद इब्ने मुआज जो थे, इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब ताल्लुकात अच्छे मतलब क्या, के बिजनेस रिलेशंस होते हैं ना, तो वो हिसाब से थे, जान पहचान थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ और उमैया के दरमियान एक पैक्ट था, एक ना बोलते हैं ना, एक डील रेट थी। क्या थी, तो भाई आप जो है
मदीने में मतलब उमैया का कहना था कि मदीने में मेरे जो एसेट्स या मेरी जो प्रॉपर्टी हो या मेरा माल जो हो या मेरा बिजनेस जो हो, उसकी रखवाली आप करो, उसका ध्यान आप दीजिए, और मक्का में जो आपका है, जो भी बिजनेस प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी आपकी होगी, उसकी देख रेख मैं करूंगा। तो ये इनके बीच में ये मुआहिदा या आप कह लो पैक्ट था, इन लोगों के दरमियान एक डील हुई थी कि मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपके साथ इसका, और आप जो है मेरा ख्याल रखेंगे। और ये पहले से ही तय था। उसके बाद जब हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईमान भी ले आए, लेकिन हमने जाना था ना कि अरब जो थे अपनी जबान के बड़े पक्के थे, वो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा खिलाफी नहीं करते थे। वो अगर किसी को भी भले वो दुश्मनी क्यों ना हो, अगर उसको अपने पनाह में ले ले, अगर वो उनसे आके पनाह ले मांगे और वो रख ले, तो वो उसकी हिफाजत करते थे। तो अरबों में ये एक दस्तूर चलता था कबीले कबीलों में। तो अब इनके बीच में तो ये हाल था कि भाई मैं आपका संभाल रहा हूँ, आप मेरा संभालो। और उमैया जो था ये जंग नहीं करना चाहता था। ये जो जंग हुई थी गजवाए बद्र की, जब कुरैश और तमाम मक्का वाले रेडी हो रहे थे, तो ये राजी नहीं था जंग के लिए, ये नहीं जाना चाहता था। तो बताया जाता है कि अबू जहल ने उसे बहुत उकसाया। मतलब तुम कैसा शख्स हो, ऐसा वैसा, मतलब नौजुबिल्ला होता है ना, अबू जहल के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो उसने ऐसे उकसाया उनको, ऐसे तरीके किया कि वो दाखिल ही हुए जंग के लिए, लेकिन इरादा नहीं था। तो बताया जाता है कि जब वो मौजूद हुए वहां जंग के लिए, तो उन्होंने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को आवाज लगाई। अब अब्दुल रहमान बिन औफ का नाम जो है इससे पहले अब्द अम्र था, जो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तब्दील करके अब्दुल रहमान बिन औफ हो गया था, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जब उन्होंने उसको अब्दुल रहमान करके आवाज लगाई हजरत सहाबा को, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो मक्का वाले थे वो रहमान के नाम से राजी नहीं थे। वो नहीं, वो अल्लाह के नाम से राजी रहते थे, रहमान का नाम नहीं मानते थे वो लोग। तो लेकिन फिर उन्होंने उनको आवाज लगाई अब्दे इलाह, तो उन्होंने जवाब दिया। और उमैया ने क्या कहा उनसे कि आप जो है मुझसे कोई कीमत ले लो, मुझसे कोई है ना ये ले लो, कीमत ले लो, और मुझे कैदी बना देना। मतलब मेरा कत्ल ना करना जंग में, मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो या मुझे कैदी बना लो। कि था ना, बाद में फिदिया देकर वो छुड़ा सकता था अपने आप को, मालदार था, और इनके दरमियान तो पैक्ट भी था। तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने भी सोचा कि चलो है ना, अगर इसको कैदी बना लेते हैं तो फायदा ही होगा, कि कैदी बन गया, हो सकता है दीन की दावत कबूल कर ले, या फिदिया भी अगर दे दे तो फिदिया भी माल के तौर पर आएगा, तो फायदा ही होगा ना अल्हम्दुलिल्लाह से। ये सोच थी। अब जंग में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कोशिश कर रहे हैं कि उमैया पर कोई हमला ना करे, लेकिन ये बात जब हजरत बिलाल तआला अन्हु को पता चली, वो इस पर राजी नहीं थे। वो इस बात से राजी नहीं थे, क्योंकि वो शख्स जो था उसने बहुत जुल्म सितम किया था। और पर्सनल बोलते ना, पर्सनल रिवेंज या पर्सनल ये क्या कहते हैं, बदले से ज्यादा एक होता है ना कि वो शख्स दीन इस्लाम का दुश्मन था। क्योंकि वो नॉर्मल जुल्म नहीं कर रहा था कि मेरा गुलाम है तो मैं जुल्म कर रहा हूँ, वो जुल्म क्यों कर रहा था, दीन से फेरने के लिए। तो हजरत बिलाल तआला अन्हु को जब ये बात पता चली, उन्होंने कहा वल्लाही मैं इस पर राजी नहीं हूँ, मैं जो हूँ इस बात पर राजी नहीं हूँ। या तो आज ये रहेगा या मैं, यानी मैं आज इसे कत्ल कर कर ही रहूंगा, मेरा इसका मुकाबला हो, मैं इसको क्या करूंगा, कत्ल कर दूंगा। क्योंकि वो कौन था, दुश्मन इस्लामी था ना, कोई हमदर्द तो नहीं था दीन इस्लाम का, कि जो मजबूरी में जंग में आ गया। उसने पहले दीन इस्लाम के खिलाफ कितने मंसूबे बना, मतलब किया ना, जुल्म सितम किया, राजी नहीं था, ना खुद राजी था, ना दूसरे को ईमान पर रहने दे रहा था। बल्कि सिर्फ हजरत बिलाल नहीं, बल्कि आता है कई सहाबा इससे खिलाफ थे, और वो कोशिश ही कर रहे थे कि कैसे ना कैसे जो है उन्हें उसे तकलीफ पहुंचाए, उसे कत्ल करे या हमला करे। और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जो है, क्योंकि मैंने कहा ना मुआहिदा उनका आपस में हो चुका था, और वो लोग अपनी बात के, अपने बोलते हैं ना जबान के पक्के होना, वैसा हाल था। तो वो कोशिश कर रहे समझाने की, बचाने की, कि भाई उसको हम बना लेंगे ना, वो कैदी बनने को तैयार। वो थोड़ी ये कह रहा है कि मेरी जान बख्श दो, वो कह रहा है कि मुझे कैदी बना लो, क्योंकि वैसे बनाए गए थे ना, कितने सरदारों को कैदी बनाया गया था, लेकिन बोले नहीं। और वैसा ही हुआ, हजरत बिलाल तआला अन्हु ने उसे कत्ल कर दिया। जो उमैया था उसे उन्होंने कत्ल कर दिया। और उसके बाद जो है हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जो है मक्के से नाराज नहीं, लेकिन उन्होंने जाहिर किया कि देखो मेरा इसमें क्या फायदा हुआ, वो कैदी बन जाता तो फिदिया मिल जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं था ना दुनियाई तौर पर। तो यह ईमान की कमजोरी नहीं थी, लेकिन था ना कि मैंने वादा किया था या मेरी बात थी।
अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो भी इस पर फिर बाद में राज़ी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताया जाता है कि हज़रत बिलाल तआला अन्हु ने खुद अपने हाथों से अपने उस मालिक का या दुश्मन इस्लाम का जो है कत्ल किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो ये बात भी उम्मीद करती हूँ सब बहनों को समझ में आई होगी ग़ज़वाए बद्र के बारे में, ठीक है? क्योंकि अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे ग़ज़वात हुए, ग़ज़वाए बद्र हुई, उहद हुई, है ना? बहुत सी जंगें हुई अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन ऐसे तो और अल्हम्दुलिल्लाह जंगे इसका फ़तह मक्का का जब ज़िक्र आता है, तो यहाँ पर मैं हज़रत बिलाल तआला अन्हु के बारे में बताना चाहूँगी। क्योंकि मेरी बहनों फ़तह मक्का जो है ना, ये कोई आम नहीं है। अब जैसे ग़ज़वाए बद्र कह लो, उहद कह लो, ये सब जंगें हुई थी, लड़ाई हुई थी। लेकिन मक्का की जो फ़तह थी, वो बहुत ख़ास थी। क्योंकि उसी जगह से बहुत से सहाबाओं को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया था। मजबूरी में छोड़ना पड़ा था अपना घर, अपने रिश्ते, अपना ना हर चीज़ को छोड़ कर गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तो कितनी मतलब उसकी तकलीफ़ थी सोचिए कि वो जब है ना आसमान की तरफ निगाह उठाकर इंतज़ार करते थे कि अल्लाह का हुक्म आ जाए और काबतुल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनका किबला हो जाए। कि जब काबतुल्लाह में थे तो काबतुल्लाह को बीच में रखकर यरूशलेम की तरफ वो किबला रुख होकर के नमाज़ अदा किया करते थे। लेकिन जब मदीना गए तो काबतुल्लाह का डायरेक्शन अलग हो गया था। तो कितनी मतलब मुसलमानों के लिए फ़तह के साथ-साथ वो इज़्ज़त थी और उन लोगों के लिए जो है अज़ियत थी जिन लोगों ने अपने आप को बड़ा समझा और दीन इस्लाम को नऊज़ुबिल्लाह कमतर समझा, है ना? जब फ़तह कर पहुँचे तो सारे मक्का वाले हैरान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वापस आ रहे तो वो भी फिर भी एक बात पर वो राज़ी थे कि कहीं न कहीं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कबीले से थे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? वो सब तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब वो ये देख रहे कि हज़रत बिलाल तआला अन्हु भी दाखिल हो रहे, तो गुलाम है ना? उनके लोगों के हिसाब से उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इज़्ज़त बख्शी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह के बाद काबतुल्लाह में दाखिल हुए और अल्लाह का नाम लेकर तमाम बुतों को तोड़ने लगे, तो वहीं पर उनके साथ हज़रत बिलाल तआला अन्हु भी काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए थे। बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतना ही नहीं, जब तमाम बुतों को तोड़ दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल तआला अन्हु से कहा कि आप चढ़ो काबतुल्लाह पर और अज़ान दो। आज जो है ना? आज जो है अज़ान की जगह अलग-अलग होती है ना, स्पीकर्स लगे हैं, माइक्स लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस दौर में क्या था? तो काबतुल्लाह पर ही चढ़ाई की गई। हज़रत बिलाल तआला अन्हु काबतुल्लाह के ऊपर चढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अज़ान दी। तो देखिए अल्लाह ने इज़्ज़त क्या बख्शी कि सिर्फ़ मदीने के या दीन इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन नहीं रहे, मक्का में भी सबसे पहले अज़ान देने वाले शख़्स कौन थे? हज़रत बिलाल तआला अन्हु थे। सोचिए, ये चीज़ जब हम सुनते हैं ना, तो हमें समझ में आती है कि हाँ, ठीक है ना, पहले मदीने के भी थे, मक्का में भी थे। लेकिन उसके पीछे वो कामयाबी मिली कैसे? हम कामयाबी तो चाहते हैं, लेकिन वो मेहनत और मशक्कत हम नहीं चाहते। हम इज़्ज़त तो चाहते हैं, लेकिन वो सब्र हम नहीं करना चाहते, है ना? हम सबको इज़्ज़त चाहिए, हम सबको मकाम और मर्तबा चाहिए। वो सब्र कहाँ है हमारे अंदर जो हमारे सहाबाओं के पास था? तो सब्र का ही बोलते हैं ना, हमारे पास नहीं कहावत है सब्र का फल मीठा होता है। वो हम सिर्फ़ कहने को कहते हैं, हम में से कितने ऐसा सब्र कर सकते हैं मुझे बताइए ना? मैं खुद अपने बारे में कह रही हूँ। लेकिन इनसे सीखने को मिलता है कि जब हम सब्र करेंगे, तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें दुनिया में मकाम और मर्तबा भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, आखिरत में भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम जगह हमारे लिए आसानी होगी, है ना? इंशाअल्लाह। तो बताया जाता है क्या हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का में भी उन्हें ही सबसे पहले अज़ान देने का अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म दिया गया, जो उन्होंने इतनी अज़ान दी। खूबसूरत अज़ान। तो सोचिए मक्के वालों का हाल क्या हुआ रहेगा? गुलाम थे, मार रहे थे, सता रहे थे, लेकिन आज वो शख्स काबतुल्लाह पर खड़े होकर दीन इस्लाम के लिए लोगों को अल्लाह की तरफ, नमाज़ की तरफ बुला रहे हैं। है ना? माशाअल्लाह। वो सिर्फ़ सुनते हैं ना, वो मंज़र याद करने मैं बोलती हूँ ना हमारी आँखें जो होती है ना, हमारे अंदर एक चीज़ है कि जब भी हम कोई चीज़ सुनते हैं ना, हमारी आँखें अपने आप उस चीज़ को तसव्वुर करने लगती है। और जब मैं वो तसव्वुर करने की कोशिश करती हूँ, जितनी बहनें गई हैं हरम अल्हम्दुलिल्लाह से, मक्का जाना हुआ है उम्रा या हज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन बहनों को पता है कि वो कैसा और है ना, हम सिर्फ़ सोच सकते हैं, एक इमेजिन कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से।
تو सोच कर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें मक्का में भी पहला मुअज्जिन बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। फिर बहुत मर्तबा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत खुश रहा करते थे। बल्कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त लेने आते थे ना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते कि नमाज़ का वक़्त हो गया क्या? सलाह हो गई है क्या? वक़्त हो गया, अज़ान ही दिख जाए क्या? तो पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब क्या दिया करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, "ऐ बिलाल हमारी आँखों को ठंडक पहुँचाओ।" क्यों? आँखों को ठंडक क्या है? हमारी आँखों की ठंडक क्या है? नमाज़ है ना? और हज़रत बिलाल तआला अन्हु उसी की तो शुरुआत करते ना, जब अज़ान देते तो लोग नमाज़ का वक़्त हो गया, नमाज़ की तरफ दौड़े आते, नमाज़ पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हें ऐसे ही जवाब देते कि बिलाल क्या करो हमारी आँखों को ठंडक पहुँचाओ, सुभान अल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद आता है ग़ज़वाए बद्र हो गई, फ़तह मक्का हो गया, मक्का में भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली अज़ान दे दी। अब इसके बाद क्या हुआ तो हम सब जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत कमज़ोर पड़ने लगी, है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत कमज़ोर पड़ने लगी मदीना में और जो है सॉरी इससे पहले एक और वाक़या है मेरे पास वो मैं पहले शेयर कर लूँ फिर ये वाला मैं बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माज़रत चाहूँगी। फ़तह मक्का के बाद क्या हुआ हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो ईमान ले आए थे, है ना? उससे पहले वो ईमान पर नहीं थे, बाद में वो ईमान ले आए। तो बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक मर्तबा जो है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, ये दोनों जो है सहाबा जो थे, ये हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने मौजूद थे और उनकी तरफ इशारा करो डायरेक्टली उंगली बोलते हैं ना इशारा इंसान नहीं करता लेकिन बात करने के लहज़े से और तरीके से समझ में आता है कि मुझे जो है मेरे लिए ये अल्फ़ाज़ कहे जा रहे हैं। तो हज़रत अबू सुफ़ियान से ये दोनों सहाबा पता है क्या कहने लगे? उनके हाथों में तलवारें थी और क्या कहने लगे तलवारें लाते वो तलवारें लेकर आते हैं उनके सामने और कहते हैं कि अल्लाह की तलवारें अभी तक उन बंदों तक नहीं पहुंची जो अल्लाह के दुश्मन है। क्या कह रहे हैं? अल्लाह की तलवारें जो है वो अभी तक उन बंदों तक नहीं पहुंची जो अल्लाह के दुश्मन है क्योंकि कहीं ना कहीं हजरत अबू सुफियान भी जो थे वो ईमान पर नहीं थे इससे पहले बाद में वो ईमान ले आए थे ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब हजरत अबू सुफियान तआला अन्हु को ये बात अच्छी नहीं लगी क्या भाई ये लोग मेरी तरफ ऐसा कह रहे हैं तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु के पास गया और उनको उन्होंने शिकायत की कि देखो ये दोनों जो है मेरे को ऐसा कह रहे थे। तो हजरत अबू अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु भी नरम दिल थे वो जो है ये दोनों सहाबा के पास गए थे हजरत बिलाल तआला अन्हु और खब्बाब तआला अन्हु के पास गए और कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कहते हो उन्हें, है ना? ऐसा मत कहो उनसे, वो अभी ईमान ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना? बड़े अच्छे लहजे से उन्होंने बता दी ये बात। अब फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी ये बात पहुँची, उनको भी ये बात बताई गई। तो पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन क्या था? नॉर्मली हम क्या सोचेंगे भई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत अबू सुफ़ियान की तरफ से बोलेंगे ना कि भई बात तो सही है वो ईमान ले आए तो आप क्यों उनको बोल रहे हो, कर रहे हो? लेकिन पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, "ऐ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे लगता है तुमने उन सहाबाओं को नाराज़ कर दिया है।" कौन से सहाबा? हज़रत बिलाल और हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु जो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ कह रहे थे। मुझे लगता है तुमने उन सहाबाओं को नाराज़ कर दिया है और अगर तुमने उन्हें नाराज़ कर दिया तो गोया कि तुमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे किसे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से। क्या? कि अगर इन सहाबा तुमसे ये सहाबाओं को जो अल्फाज तुमने कहे ना कि तुम लोग ऐसा मत करो क्यों कह रहे जो भी आपने कहा होगा अगर आपकी बातों से अगर वो नाराज हो गए तो गोया कि ऐसा समझो कि अल्लाह भी आपसे नाराज हो गया। तो सोचिए क्या कैफियत होगी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की। लेकिन यहाँ पता चलता है कि इन सहाबाओं की क्या इज्जत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर ये नाराज हुए तो अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। क्योंकि हकीकत यही है मेरी बहनों कि अगर हम अल्लाह के बंदों को नाराज करते ना अगर हम अल्लाह के बंदों को तकलीफ देते हैं या अल्लाह के बंदों को हम नाराज करते हैं ना अल्लाह भी नाराज हो जाता है। और वहीं पर जब हम अल्लाह के बंदों को खुश करते हैं, अल्लाह के बंदों का ख़्याल रखते हैं, अल्लाह भी खुश हो जाता है।
یہ بات ہمیں سمجھنی، آج ہم دنیا میں اپنا 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 دیکھتے ہیں، یعنی جو مجھے فائدہ پہنچائے گا میں اسے خوش رکھوں گی، باقیوں سے مجھے مطلب نہیں۔ ہمارا یہی دستور ہوا ہے نا دنیا میں؟ نہیں، ہر اللہ کے بندے کو ہمیں خوش رکھنا ہے، راضی رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط باتوں میں ان کا ساتھ دے، ویسا نہیں کہہ رہی، مطلب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی باتیں کہو، ہے نا، الحمدللہ، انہیں ناراض نہ کیا جائے۔ حق بات اگر ہے وہ بات الگ ہے، لیکن کسی ایسی بات پر ناراض، دیکھو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جا کر کوئی مطلب غلط الفاظ نہیں کہے، ان تک وہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی صرف منع کر دیا کہ مت کہا کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے، وہ گئے، ڈھونڈتے ہوئے گئے کہ کہاں یہ صحابہ مل گئے، اور جیسے ہی مل گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے معافی مانگی کہ اگر میری باتوں نے آپ کو تکلیف دی یا آپ کی ناراضگی کا سبب بنے ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے۔ پہلے خلیفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز دوست ہے، سسر بھی ہے، پہلے ایمان لانے والے مردوں میں بھی ہے، مطلب ان کی اہمیت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن عاجزی ہمارے اندر نہیں ہے جو ہمارے صحاباؤں میں تھی۔ کیا عاجزی؟ آج اگر میں کسی کو کہوں کہ تمہارے گھر میں جو کام کرنے والے شخص ہے تم نے اس کو غلط کہہ دیا غصے میں، چلو اس سے معافی مانگو، ہم میں سے کتنے لوگ معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ نا، جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، میں سمپل سا سمجھا رہی ہوں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کام نہیں کرتے تھے، وہ آزاد صحابہ تھے الحمدللہ، لیکن سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس دور میں حبشیوں کو لے کر یا غلاموں کو لے کر ایک الگ ہی سوچ تھی جو آج بھی ہے۔ ہم میں سے کتنے معافی مانگیں گے بتاؤ نا؟ یا خلفائے راشدین ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے آگے چل کر کے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ عاجزی، تو ہمارے اندر یہ آ جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مل کر انہوں نے کیا کیا؟ ان سے اور وہ دوسرے صحابہ سے بھی مل کر معافی طلب کی، تو یہ بات بھی بتاتی ہے کہ حضرت بلال کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، تو ہم بھی کیا کریں؟ ہمارے اندر عاجزی رکھے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا تھے کہ جو تلواریں ہیں وہ دشمنوں تک پہنچنا، مطلب کیا، جو دشمن اسلام ہے وہ پورے کے پورے ختم ہو جائے، مطلب وہ جانتے کس نیت سے انہوں نے کہا، کیا کہا، ہے نا، الحمدللہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بات بتائی جاتی ہے، اور پھر آگے جیسا میں بتا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی، کمزور ہونے لگے، تو جو آخری دور چلا تو بتایا جاتا ہے حضرت بلال تعالیٰ عنہ کی جو عادت تھی کیا تھی؟ ہمیشہ نماز سے پہلے جائیں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے، اجازت لیں گے اور پھر جاتے تھے، تو ویسی دستور چلا، گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، صلاۃ کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور جب آتے اذان دیتے تو ایک دور تھا، ایک وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہے سب کو، کس پر آتے تھے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظوں پر جو ہے بتایا جاتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جایا کرتے تھے۔ اب ایسا وقت آیا کہ وہ اذان دے رہے، یہ الفاظ گزر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے نماز پڑھانے، کمزور ہو گئے تھے نا، بہت زیادہ جسمانی کمزوری آ گئی تھی۔ تو یہ وقت ہوتے 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 پھر کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور بتایا جاتا، دیکھیے وقت نہیں ٹھہرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وقت رک گیا تھا، نماز کا دور تو آ گیا نا، نماز کا وقت ہو گیا اگلا، تو بتاتے ہیں بدستور واپس سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو ایک انسان کی عادت ہوتی ہے، عادت سے جو ان کی مطلب جو ان کی ڈیلی روٹین تھا نا ان کا، وہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اب پوچھنے کے لیے لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں۔ سوچیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہوا ہوگا، کیونکہ جو دن میں 5 مرتبہ وہ کرتے تھے، ہر بار جاتے اجازت لیتے اور پھر اذان دیتے، اب دوبارہ وہ جا رہے ہیں لیکن وہاں ان کو جواب دینے کے لیے اور اجازت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، اسی کیفیت کے ساتھ، لیکن اب رک نہیں سکتے، اذان دینا ہے نا، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے، ذمہ داری ہے۔ تو بتایا جاتا ہے بہت غمگین ہو کر، بہت مطلب بولتے نا درد بھرے دل سے جو ہے وہ پہنچے اذان دینے کے لیے، اور انہوں نے اذان شروع کی، لیکن جب ان الفاظ پر پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لیا الحمدللہ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو بتاتے ہیں کہ ان کے الفاظ ہی نہیں نکلے، انہوں نے کہا اور وہ اٹک گئے، جیسے ہی الفاظ انہوں نے کہے وہ اٹک گئے، وہاں پہ وہ رک گئے، بولتے ایسے حک کے مطلب ہوتا ہے نا انسان کا دل بھر آتا ہے، ایسا حال ہوا کہ وہ رونے لگے، اور انہی کے ساتھ جتنے وہاں موجود تھے مدینے میں سارے کے سارے رونے لگے، یعنی بولتے نا ایک سیلاب آیا سب کے رونے کا، سارے کے سارے رونے لگے، بلکہ اس کے آگے ان سے اذان نہیں نکلی، وہ نہیں دے پائے، وہ حالت میں ہی نہیں تھے، وہ نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ اتر گئے جگہ سے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اذان نہیں دے پاؤں گا، میری کیفیت نہیں ہے، میرے اندر وہ ابھی ہمت نہیں ہے کہ میں اذان دے پاؤں۔ وہ اتنے زیادہ غمگین تھے، دیکھیے انہوں نے کوشش کی، ہمارا کیا حال ہوتا ہے پتہ ہے، ہم پہلے ہی ہاتھ اٹھا دیتے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، حضرت بلال تعالیٰ عنہ نے منع نہیں کیا کہ میں نہیں دوں گا، انہوں نے کوشش کی، وہ گئے، لیکن ان سے ہوا نہیں، تو خود ہی اتر گئے، اور انفارم بھی کر دیا کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہی چلا، اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ اذان مدینہ میں اس وقت نہیں دی۔ ایک وقت آیا کہ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے الحمدللہ، تو ان کے پاس پہنچے اور ان سے ریکویسٹ کی، کیا کہا کہ میں مدینہ میں مزید نہیں رہ سکتا، میں اور زیادہ دن مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ سوچئے ہم تڑپتے ہیں مدینہ جانے کے لیے، یہ مدینہ میں موجود تھے، لیکن کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت بلال تعالیٰ عنہ کہ میں نہیں رہ سکتا، مجھ پر کیا گزرا، یہ وقت بہت سخت گزرا، کیوں؟ کیونکہ جہاں کہیں دیکھتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ نظر آتی ہے، میرا ان کے ساتھ چلنا نظر آتا ہے، میرا وہ وقت نظر آتا ہے جو میں نے ان کے ساتھ مدینے میں گزارا، مدینے کی گلیوں میں، مدینے میں جو میں نے وقت گزارا، تو میں جو ہوں اسے نہیں میں برداشت کر پا رہا۔ یعنی سوچئے کیا غم، کیا تکلیف ہوگی ان کے اندر، کیا یاد کر رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہہ رہے کہ میں نہیں رہ پاؤں گا یہاں پر، جبکہ وہ شہر ہی کس کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہا جاتا ہے، لیکن کہا میں نہیں رہ سکتا، آپ مجھے جہاد میں بھیج دیجیے، یعنی ایسا نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں نہیں نکلوں گا، بلکہ کیا کہا، آپ مجھے جہاد میں بھیج دیجیے، لیکن اب میں مزید یہاں نہیں رہ پاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ انہیں منا رہے کہ مطلب ایسا نہ کرے، آپ نہ جائیں، آپ کو ہمیں آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ تمام صحابہ سب جو تھے یہ بنیادیں تھی نا دین اسلام کی، ہر ایک کی اپنی اہمیت، اپنی ضرورت تھی الحمدللہ سے، تو یہاں پر جو ہے الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ انہیں سمجھانے کی اور روکنے کی کوشش کر رہے، تو وہ کہنے لگے نہیں، پھر پتہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ سے کیا کہا، وہ کہنے لگے اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو آپ مجھے نہ روکے، مجھے جانے کی اجازت دے دے، اور اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا، کیونکہ انہیں غلامی سے خریدا کس نے تھا، آزاد کیا تھا، مطلب حضرت ابوبکر صدیق نے تو خریدا تھا نا، انہیں مال دے کر کے خریدا تھا انہیں، تو یہاں حضرت بلال تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے مجھے خریدا تھا تو آپ مجھے اور آزاد کر دیا تھا، جو اللہ کے لیے خریدتے وہ کیا کرتے، آزاد کر دیتے، وہ غلام نہیں رہتے، لیکن اگر اپنے لیے خریدا تھا تو آپ جو ہے جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، یعنی اگر آپ مجھے مدینے میں رکنے کے لیے کہیں گے تو میں رکوں گا، کیونکہ ابھی کون مالک ہے، آپ ہیں میرے مالک۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے آپ کو آزاد کرایا تھا، تو بولا پھر ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جہاد پہ نکل جاؤں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کو انہیں اجازت دینی پڑی، وہ جہاد میں نکلے، جہاں کہیں پر بھی لشکر جاتا، جہاں کہیں پر بھی دین اسلام کا کام ہوتا وہ وہاں جاتے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش اور مشقت کرتے، الحمدللہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد میں نکل گئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بتایا جاتا ہے وہ ہمیشہ یہی کرتے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اذان نہیں دی، لیکن ایک وقت آیا، ایک جگہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین اور حسن کے ریکویسٹ پر جب انہوں نے بہت التجا کی، بہت ریکویسٹ کی، تو حضرت بلال تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی، کیونکہ وہ کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بہت محبوب تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے نواسے، تو ان کی بہت ریکویسٹ کرنے پر ایک مرتبہ انہوں نے اذان دی تھی، ایسا بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے عام طور پر مدینے میں مسجد پر جو ہے انہوں نے اذان نہیں دی۔ ممی ایک منٹ ہے میری بہنوں، درود شریف پڑھتی رہیں گی بہنوں۔
अल्हम्दुलिल्लाह, माज़रत चाहूँगी। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद पर निकले और हम जैसे सब जानते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत जब ख़त्म हुई, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है खलीफा बनाए गए और उनके खिलाफत में दीन इस्लाम का जो परचम है वो बहुत ज़्यादा लहराया। मतलब बहुत ज़्यादा जिहाद पर निकले, बहुत ज़्यादा जगहों पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हुई अल्हम्दुलिल्लाह से। और एक फ़तह जो बहुत यादगार है हमारी वो है जेरूसलम की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है यादगार है वो है जेरूसलम की फ़तह, जो बिना जंग के यानी उससे पहले तक जंग हुई, उसके आस-पास के इलाकों में जंग हुई, लेकिन जब जेरूसलम में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे, वहाँ लगा के जंग होगी, वहाँ के लोगों ने पहले ही सरेंडर कर दिया। लेकिन उनकी क्या चाहत थी, उन्होंने क्या शर्त रखी कि जो आपके अमीरुल मोमिनीन हैं या जो आपके सरदार हैं दीन इस्लाम के, उन्हीं के हाथों में जो है चाबियाँ दी जाएगी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत उमर तआला अन्हु जो है अल्हम्दुलिल्लाह मदीने से जैसे ही उनको खबर पड़ी, वो निकले और वो वाक़या सबको याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने गुलाम के साथ निकले, नॉर्मल हालात में निकले, है ना? एक सफ़र में जो है एक वक़्त गुलाम ऊँट पर होता है और एक मर्तबा हज़रत उमर तआला अन्हु होते हैं, ये सबको याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ऐसे ही बताया जाता है कि वो जब वहाँ पहुँचे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ हज़रत बिलाल तआला अन्हु भी पहुँचे थे। उस जंग में या उस जिहाद में जो है, वो भी मौजूद थे, बल्कि सिर्फ़ वो अकेले नहीं, बहुत से सहाबा जो साथी थे अल्हम्दुलिल्लाह, किसके हज़रत उमर तआला अन्हु के यानी शुरुआती जितने सहाबा थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, सब वहाँ मौजूद थे। तो एक किस्म से जैसे हम कहते हैं ना रीयूनियन होता है हमारा, आजकल सुनते हैं ना क्लास रीयूनियन हो रहा है, फैमिली गैदरिंग्स हो रही है, बहुत वक़्त के बाद सबका है ना सब मिलते हैं एक जगह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचिए कि बहुत से सहाबा निकल चुके थे ना जिहाद पर ही होते थे हमेशा, अल्लाह की राह में आगे-आगे बढ़ते रहते थे। और हज़रत उमर तआला अन्हु ने जब से उनके ऊपर खिलाफत आई, वो ज़िम्मेदारी आई, अमीरुल मोमिनीन बनाए गए, उसके बाद उन्होंने मदीना नहीं छोड़ा, वो मदीने में ही थे। लेकिन जब ये बात आई कि इन्हीं के हाथों में चाबियाँ दी जाएँगी, तब वो मदीने से निकल कर जेरूशलेम की तरफ, मस्जिद अक़सा की तरफ बढ़े, ठीक है? वहाँ एक मुकाम तय किया गया था, वहाँ वो जमा हुए, तमाम सहाबा वहाँ मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत उमर उन सब से मिलकर बहुत खुश हुए। हज़रत बिलाल से कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या बिलाल हज़रत उमर तआला अन्हु कह रहे या बिलाल, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे दरमियाँ होते, आज हमारे साथ होते, तो बहुत ज़्यादा खुश होते वो, है ना? आप सभी की क्या था मस्जिद अक़सा क्या है हमारे लिए, उसकी अहमियत क्या है? मुझे नहीं लगता मुझे अल्फ़ाज़ ज़रूरी होंगे यहाँ बयाँ करने के लिए। मुसलमानों की 3 हुर्मत वाली जगहें हैं, है ना? काबतुल्लाह, मस्जिद मदीना जो है मस्जिद मुनव्वरा अल्हम्दुलिल्लाह मदीना और तीसरा मस्जिद अक़सा। आज हमारी वो लिस्ट में वो एक कम हो गया है, जबकि वो होना चाहिए इंशाअल्लाह से। अल्लाह हम सबको वहाँ पर जैसे जितनी हम दुआएँ मक्का, मदीना जाने की करते ना, अल्लाह से दुआएँ करेंगे कि अल्लाह उसमें मस्जिद अक़सा भी शुमार कर। हमारी खुद की दुआएँ इनकम्प्लीट है मेरी बहना, तो अल्लाह कहाँ से वहाँ पर भेजेगा हमें, है ना? वो जगह भी हमारे लिए बहुत ख़ास है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो या क्या कहने लगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, या बिलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे साथ होते ना तो बहुत खुश होते और वो आपको कहते, क्या कहते? वो आपको कहते या बिलाल अज़ान दो, अज़ान दे के क्या करो? हमें खुश करो। अज़ा दे के हमें खुश करो, सुकून पहुँचाओ। क्यों? क्योंकि अज़ा के बाद नमाज़ पढ़ी जाती है, सुकून पहुँचाती है, खुश कर देती है ना? तो हज़रत बिलाल से जब हज़रत उमर तआला अन्हु ने ये बात कही तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हज़रत बिलाल आप अज़ान दे दें। हज़रत बिलाल कह रहे नहीं, मैंने तो कसम खाई है ना, मैंने तो अभी पुख्ता इरादा कर लिया है कि मैं अभी से अज़ान नहीं दूँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार किया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हज़रत उमर तआला अन्हु ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेकर, क्योंकि सच बात थी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो पक्का वो हुक्म देते कि बहुत बड़ी फ़तह थी ना, बहुत बड़ी फ़तह थी मुसलमानों के लिए जेरूसलम उनके इख्तियार में आना, मस्जिद अक़सा उनके पास पहुँचना। तो फिर जो है हज़रत बिलाल जो है इस बात पर राज़ी हो गए और फिर
مسجد الاقصی میں مینار پر چڑھ کر انہوں نے اذان دی۔ میں سچ بتا رہی ہوں میری بہنوں، یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں، پتا شاید سب کو تھی، لیکن جب نوٹس بنانے بیٹھی اور جب پوائنٹس لکھنے بیٹھی تو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے، دیکھے نا ہم نے کیا سیکھا، پہلے مؤذن پہلے مؤذن پہلے مؤذن، الحمدللہ، لیکن تعجب کی بات دیکھو نا، یہ تینوں ہمارے لیے حرمت والی جگہ ہے۔ کعبۃ اللہ، مدینے کی مسجد ہے نا، مسجد منورہ الحمدللہ، اور مسجد الاقصی، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی، اور تینوں جگہ سب سے پہلے اذان دینے والے شخص کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ سوچو اللہ نے کیا عزت دی ان کو، کہ صرف مدینہ میں کیوں، مکہ میں بھی، مکہ میں ہی کیوں، یروشلم میں بھی، فلسطین میں بھی، الحمدللہ سب سے پہلے تینوں مسجدوں میں سب سے پہلے اذان دینے والے، ایک سیکنڈ، الحمدللہ کسی بہن کا مائک انمیوٹ ہو گیا تھا، اللہ آسان کرے، الحمدللہ، ہے نا، سب سے پہلے اذان دینے والے شخص کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ یہاں پتا چلتا ہے نا، میں نے جو شروع میں بتانے کی کوشش کی کہ اللہ جب عزت دینے پہ، دیکھو دنیا میں عزت مانگو گے نا تو جتنی چاہیے شاید اتنی دیں گے، یا اس سے کم دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور جب اللہ عزت دینے پر آتا ہے، نعمتیں دینے پر آتا ہے، رحمتیں دینے پر آتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ دنیا مول تاؤ کر کے نا، برابر ترازو کے حساب سے، ناپ تول کے حساب سے کرتی ہے، میں نے کہا نا، یا تو نہیں دیتی ہے تو حساب سے دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی جس کی جتنی ہے اتنی ہی دیں گے کر کے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ انہیں بڑھاتا جاتا ہے، انہیں بہترین کر دے۔ میری بہنوں، ہم سوچیں اگر اپنے بارے میں، ہم اگر غور کریں اپنی زندگی پر، ہم نے ایسے کیا کر لیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ عزت مل رہی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات میں شمار ہے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہے؟ کیا ہم نے ایسے عمل کیے؟ ذرا سوچے بیٹھ کر نا ہم اپنے آپ کو کہ اللہ میں نے ایسے کیا کری رہوں گی کہ اللہ تو نے یہ عزت مجھے بخشی۔ سوچو کچھ نہ کر کے یہ عزت ملی، اور اگر کریں گے تو سوچو کیا عزت اللہ ہمیں عطا کرے گا، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، ترازو کے وقت، ہے نا، جنت میں مقام اور مرتبہ۔ سوچو اللہ دینے کے لیے تیار، اللہ غفور الرحیم، اللہ غنی ہے، دینے والا ہے، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ فرق صرف کتنا ہے پتہ ہے؟ ہم لینے والے اپنے مٹھی نہیں کھولتے نا، ہم اتنے میں بولتے نا، اتنے میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، بس اتنا ملا تو کافی ہے، اور کیا میں امید کروں۔ جب دینے والا رب اتنا بڑا ہے تو مانگنے میں شرم نہ ہو، محنت کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، ہے نا، امیدیں بڑی ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں، بتا اللہ بس اتنا کر دے، دنیا مانگتے ہیں آخرت چھوڑ دیتے ہیں، آخرت مانگتے ہیں دنیا چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں دعا ہی سکھائی ہے نا کہ دنیا آخرت دونوں مانگو، اور آخرت میں جنت، آخرت تو مانگتے لیکن اس میں بھی کیا مانگتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ آگ سے بھی بچائے، ایسا نہیں کہ صرف جنت ملے، اللہ ایسا انتظام ہو کہ جہنم میں جانا ہی نہ پڑے، بنا جہنم کو چھوئے اللہ ہمیں آخرت میں بہترین جگہ عطا کر، ہے نا، الحمدللہ سے۔ یہ سب دعائیں ہماری ہم کثرت سے پڑھتے، لیکن میں نے کہا نا جیسے اذان پر ہم غور نہیں کرتے، ویسے ہی جو ہے ہماری غور و فکر ہم کس پر نہیں کرتے، ہم جو ہے دعاؤں پر نہیں کرتے۔ انشاءاللہ ہم غور و فکر سے دعاؤں پر بھی ہم توجہ دیں گے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ پہلے مجھے وہ بتا دے، ایک سیکنڈ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر لوں تاکہ آپ بہنیں مجھے تو الحمدللہ ہمیں یہاں پتا چلا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار جو تھی موجودگی میں ان کو حکم دیا گیا، کہا گیا اذان دینے کے لیے، اور جو تیسری مرتبہ بھی انہوں نے اذان دی، انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا اذان نہ دینے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی انہوں نے مسجد الاقصی سے اذان دی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور بتاتے ہیں الحمدللہ سے کہ جیسے ہی انہوں نے اذان دی تو وہ کیفیت جو تھی نا سب صحاباؤں کی، کیونکہ جیسی ان کی آواز، بولتے نا صحابہ پہچانتے تھے نا ان کی اذان کی آواز کو، اور وہ ماحول کو، وہ موقع کو، تو جیسے ہی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اذان دی تو سارے کے سارے صحابہ اس دور میں پہنچ، بولتے نا وہ میموری فلڈ ہو جاتی ہے، ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہے پوری،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، نماز پر ان کی آنے کی، ان کی نماز پڑھانے کی، ان کی موجودگی کی، وہ تمام چیزوں سے وہ صحابہ کے جو ہے نا وہ ذہن اور دل ایسی بھر گئی، یاد ایسی آئی کہ بتاتے ہیں کہ جیسی انہوں نے اذان دینی شروع کی اور ویسی واپس سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر پھر سے حضرت بلال تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اذان انہوں نے مکمل کی، اس بار کمپلیٹ کی ماشاءاللہ سے، لیکن وہ رونے لگے اور بتاتے تمام صحابہ رونے لگے کہ وہ یاد آ گئی، وہ دور، وہ موقع، وہ ماحول سب یاد کر کے رونے لگے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ ایک مجمع میں کھڑے ہو نا تو بھی ایسا لگتا کہ سارے بیٹھے اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ کسی سواری پر کھڑے، یعنی ان کی شخصیت، ان کا جو ایک بولتے نا رباب ایسا ہوتا تھا، وہ اثر ان کا ایسا ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ سب ان کے سامنے جو ہے نارملی کھڑے اور وہ سواری پر وہ بولتے نا بلندی ان کو ایک اللہ کے حکم سے ملی تھی، ایک بہترین ان کا ایک رہتا تھا، پرسنالٹی ان کی ایسی تھی۔ تو بتاتے ہیں حضرت عمر تعالیٰ عنہ جیسی وہ اذان ہوئی اور جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی، وہ گھٹنے کے بل گر گئے، گھٹنے کے بل گر کے بے تحاشا رونے لگے۔ بولتے نا انسان روتا ہے، ہم کہتے ہیں نا مرد نہیں روتے، ہماری سوسائٹی نے تو پتہ نہیں کہاں سے یہ تربیتیں ڈال دی ہمارے اندر، مرد حضرات رو نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں صحاباؤں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہر کوئی روتا ہے، ہر کوئی اپنے جذبات کو بیان کرتا ہے۔ وہ گھٹنے کے بل گر گئے اور رونے لگے۔ حضرت بلال تعالیٰ عنہ کی سوچیے ایک اذان ہے، کیا مطلب وہ کیا اثر کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول تھا کہ جو شخص بھی ان الفاظوں کو یقین سے کہے گا وہ جنتی ہے نا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ ہی دیا تھا، لیکن یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ان کی آواز، ان کی اذان سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک تمام صحابہ یاد کرتے تھے، لیکن اس وقت یہ سب موجود ہے نا، یہ وہی صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، ہے نا، یہ وہی صحابہ ہے۔ تو یہ سب جو ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، سب رونے لگے، بلکہ آتا ہے کہ جب وہ گھٹنے کے بل گرے حضرت عمر تعالیٰ عنہ تو کئی صحابہ پہنچے ان کے پاس اور ان کو دلاسا دیا، ہمت دی اور اٹھانے کی کوشش، ان کو اٹھایا، ان کو ہمت دی الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک بہت یادگار چیز رہی تھی۔ میں نے کہا نا یہ جو دور تھا یروشلم پر فتح کا، یہ بہت سی وجہوں سے جو ہے بہت یادگار واقعہ ہے، اور یہ صرف سٹوری یا حقیقت بولتے ہاں حقیقت تھی، لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ عمر تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ ہے، لیکن کیا حال میں پہنچے، اس لیے نہیں کہ بھئی میں ایسے جاؤں گا تو لوگ مجھے عزت کریں گے، نہیں، وہ ویسے ہی رہا کرتے تھے، ہے نا، ان کے اندر عدل پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہنچے تو کیسے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، وہ حکم بھی دے سکتے تھے کہ یہ میرا حکم ہے آپ کو کرنا پڑے گا، نہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی عاجزی کے ساتھ، اچھے الفاظوں کے ساتھ، ہے نا، الحمدللہ ان کو راضی کرایا اور وہ اللہ کے حکم سے راضی ہو گئے۔ تو حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے الحمدللہ کہ یہی وہ اذان انہوں نے دی، پھر انہوں نے واپس اذان نہیں دی۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دوبارہ اذان نہیں دی، بتایا جاتا ہے ایک مرتبہ شاید حضرت حسن اور حسین کی ریکویسٹ پہ دی تھی، اس کے بعد یروشلم کی مسجد میں یعنی مسجد اقصی میں اذان دی، بس یہی وہ دو بار تھی جب انہوں نے اذان دی، اس کے بعد انہوں نے کبھی اذان نہیں دی۔ پھر بتایا جاتا ہے وہ شام کی جگہ پر تھے جہاں پر بیماری پھیلی تھی، ایپیڈیمک پھیل گیا تھا، لوگ بہت مر رہے تھے، آتا ہے تقریباً 25,000 کے قریب لوگ فوت ہو گئے تھے۔ تو اس میں آتا ہے معاذ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت بلال تعالیٰ عنہ بھی تھے جو بہت بیمار ہو گئے تھے، اس بیماری کی چپیٹ میں آ گئے تھے اور موت بہت قریب تھی، یعنی بیمار ہو گئے، انسان کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ بیماری کی اس میں آ گئے، اب نہیں بچیں گے، کیونکہ جو ایپیڈیمکس ہوتے ہیں ان کا جو ہے دو ہی نتیجہ ہوتا ہے، اگر دوا صحیح سے اثر کر گئی، وقت پہ ہو گیا تو انسان کے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں، ورنہ وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو آتا ہے کہ یہاں ایک بات یاد دلانی آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، بیمار تھے، بستر پر تھے، اور جب بھی حضرت بلال تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے نا اجازت لینے کے لیے، تو وہ ہمیشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھتے، ایسی کیفیت میں دیکھتے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی، بہت پریشان ہوتے، تکلیف ہوتی، وہ کہتے اپنے آپ سے کہ ہائے افسوس کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں ختم کیوں نہیں ہو گیا، کیوں؟
क्योंकि उनसे ये नहीं कि वो नौजुबिल्ला कुफरी अल्फाज कह रहे हैं, अल्लाह की दी हुई जान पर वो नौजुबिल्ला सवाल कर रहे, बल्कि उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे और तकलीफ में थे ना, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बिस्तर पर है, कि कमजोर हो रहे, कि उठकर वो आकर नमाज भी नहीं पढ़ा पा रहे, उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता था। वो कहते थे इससे पहले मैं खत्म क्यों नहीं हो गया, कि मैं पैदा ही ना होता, मेरी माँ मुझे पैदा ही ना करती। इतनी मोहब्बत थी उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनकी उस तकलीफ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उस तकलीफ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उनका वक्त आया, तो उनकी कैफियत हो गई कि बहुत बीमार हो गए, कि अब जो है शायद मौत बहुत करीब है, तो उनकी बीवी जो थी वो आकर के जो है उनसे कहने लगी कि भाई ये क्या हाल हो गया, हम पर कैसे गमगीन और मुसीबत भरे वाले दिन आ गए, कैसे गमगीन और मुसीबत वाले दिन आ गए हैं कि मेरा शौहर मेरे सामने है और मरने की हालत में, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो फौरन हजरत बिलाल ने उन्हें रोक दिया। क्या कहा उनसे? रोक दिया उनसे, कहा कि ऐसे अल्फाज मत कहो कि गमगीन दिन है, मुसीबत वाला दिन है। क्यों? बोले ये तो खुशी का दिन आया है, ये जो है खुशी मनाने का, खुशी का दिन आया है, क्योंकि मैं बहुत जल्द अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूंगा, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहा हूँ। आज हमें अगर मौत की बात, हमें हमारी मौत को कोई याद दिलाए, हम डर जाते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं। मौत, मरना है ना, डर आ जाता है। और यहाँ हजरत बिलाल तआला अन्हु कह रहे कि नहीं, बोले मेरे लिए तो खुशी का मौका है, क्योंकि मैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी वैसी गुजरी कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या यही सवाल हम अपने आप से कह सकते हैं कि या अल्लाह अगर मौत आ गई, मेरी मौत तो सबको आना है ना मेरी बहनों, कोई बचने वाला है क्या? मौत से नहीं बचेगा। लेकिन क्या ये मैं गारंटी से सोच सकती हूँ कि मेरी मौत के बाद मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगी, और अगर मैं मिलूंगी तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर खुश होंगे? क्यों? क्या मैंने ऐसे अमाल किए हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाकर गए थे? उन्होंने कुरान हम तक पहुंचाया, कुरान की अहमियत बताई, सुन्नतें सिखाई, जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, तरीका सिखाया, हमें जाहिलों से इंसान बनाया। हम जो है अशरफुल मखलूकात बनाए गए ना, इंसान बनाए गए हैं, लेकिन जिंदगी तो जाहिलों वाली जी रहे ना, जानवरों वाली। अल्लाह ने कहा ना, जाहिल ये कैसे जानवरों वाली जिंदगी जी रहे? कौन? जो ईमान पर नहीं होते। जैसे जानवर जीता है दुनिया में, वैसा वो जीते हैं। तो वो तो हमें इंसान बना कर गए, अशरफुल मखलूकात बना कर गए, है ना? लेकिन क्या हम वैसा जी रहे? कल मैं उनके सामने खड़े होकर ये कह सकती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी जिंदगी आपके बताए हुए तरीके पे जी है, और वो मुझसे खुशी खुशी मिले कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरी उम्मती है करके, है ना? हजरत बिलाल तो क्या थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नक्शे कदम पर जिंदगी जीते, पूरा वक्त वो उन्हीं के साथ बिताते थे, उन्हीं से सीखते थे, उन जैसा ही सब अमल करते थे। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या गमगीन और मुसीबत वाला दिन मत कहो, ये तो खुशी का दिन है, मैं तो मुलाकात के लिए जाने वाला हूँ। तो मेरी बहनों, हमारी भी मौत ऐसी ही हो, लेकिन उसके लिए मैंने कहा ना, हम चाहते बहुत कुछ है, कोशिश नहीं करते। जैसे कि अब मुझे करना, मैं हासिल बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन बैठी जगह बोलूंगी बस मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला। बेशक अल्लाह गैब से शक्लें सूरतें बनाता है कि मिल जाता है, अल्लाह पर तवक्कल हो तो, लेकिन सिर्फ कहकर मैं मेहनत ना करूं, कोशिश ना करूं, तो ये मुमकिन नहीं है। आज का मुसलमान कहता है हम अल्लाह के भरोसे करते हैं, तो अल्लाह ही ने तो कहा ना कि मेहनत मशक्कत करो, नमाज और बाकी जो अमल है, ये तो अमल करने पर ही है ना। सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ले आना काफ़ी होता। अगर होता तो अल्लाह कुरान में बार-बार ये क्यों कहता कि ईमान ले आओ, नेक अमाल करो, है ना? बेशक उन लोगों के लिए जिनको शायद अमल का मौका नहीं मिला, सिर्फ ईमान लाने का मौका मिला हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। जैसे हम जानते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरों का था, वो ईमान ले आए थे, उनको और कोई अमल, जैसे हम कहते हैं ना नमाज है, बाकी सारे अमल है, वो उनको क्यों उनको सज़ा दे दी गई, लेकिन अल्लाह उनसे राज़ी है। हमें तो मौका मिल रहा है ना नेक अमाल करने का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत बिलाल क्या थे? वो राज़ी थे अल्हम्दुलिल्लाह से। एक वाक़या इस पे मैं ख़त्म करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت میں چل رہا ہوں، مطلب میں داخل ہوں جنت میں جا رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے یعنی میرے آگے بھی مجھے قدموں کی آواز یا آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ مجھے جو ہے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، اور جب میں نے تفتیش کی، میں نے پوچھا کہ بھئی کس کے قدموں، یعنی مجھ سے پہلے کس کی قدموں کی آواز آ رہی ہے جنت میں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں، کتنے لوگ اس کو غلط مانتے کہ آپ تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ان کو کہہ رہے، نہیں، بے شک مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بڑا ہے، لیکن حضرت بلال کو بھی تو الحمدللہ یہاں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے نا، کیونکہ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر ملاقات ہوئی ان کی بلال رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہوں داخل اور میرے آگے ایک آہٹ آ رہی ہے قدموں کی، وہ تمہاری قدموں کی آہٹ تھی۔ تو بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو، ایسا کون سا عمل کر رہے ہو کہ جو ہے الحمدللہ اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت یہاں دی دی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پتا نہیں، لیکن ہاں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں وضو کرتا ہوں، یعنی میں بکثرت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کیا کہا، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں وضو کرتا ہوں، رات اور دن، بھلے رات ہو بھلے دن ہو، جب بھی، یعنی میں وضو میں ہی رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز بھی ادا کر دیتا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں کہ بس وضو کیا اور رہ گئے، وضو کرنے کے بعد جب بھی موقع ملتا ہے وہ نماز بھی ادا کر دیتے تھے 2 رکعت، جو نفل ہماری پڑھی جاتی ہے نا، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی، ہر وقت ہم نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز انہوں نے کہا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ ایک عمل بتایا گیا ایک طریقے سے کہ شاید یہ وہ عمل تھا جس سے ان کو جنت کی، ویسے تو بہت سارے ہیں نا، اللہ پر ایمان لانا ہر چیز ہی ہے، لیکن یہ ایک واقعہ بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے آگے ان کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو جیسے کہ ہم نے ان 10 صحاباؤں کے بارے میں جانا جو عشرہ مبشرہ میں ہے، تو بہت سی ایک بہن نے تو مجھے سوال بھی کیا تھا کہ حضرت بلال کو بھی تو بشارت دی گئی تھی، تو ہاں، کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بلکہ بہت سے صحاباؤں کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، لیکن عشرہ مبشرہ جو تھا وہ ان 10 صحاباؤں کا نام تھے جن کے نام ساتھ میں لیے گئے تھے، باقاعدہ نام لے لے کر یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، ایسا کہا گیا تھا۔ حضرت بلال کا جو تھا یہاں تو بتایا گیا کہ خواب میں نے ایسا دیکھا، اور نبیوں کے خواب سچے ہی ہوتے ہیں، ہے نا، الحمدللہ۔ تو وہ بات بھی ان کو بشارت کے طور پر ہی پتا چل گئی کہ وہ بھی جنتی ہے، الحمدللہ، ہے نا، الحمدللہ۔ پھر ایک بات کا ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بلال رکھا، جیسے الحمدللہ رکھتے ہیں نا نیک لوگوں کے ناموں سے، صحاباؤں کے، نبیوں کے ناموں سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے کا نام بلال تھا۔ تو اس دور میں شاعری عام تھی، ہے نا، تو اس دور میں ایک شاعر تھا جس نے اپنی شاعری جو ہے ان کے پوتے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بلال کے بارے میں کچھ شاعری کہی، اور شاعری کے الفاظ میں نہیں ہوتا، تعریفیں ہوتی ہے، انسان تعریف کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی تعریفوں کے الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ سب سے بہترین بلال یہ ہیں کون، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے یا عبداللہ بن عمر کے بیٹے۔ انہوں نے کیا کہا اس شاعر نے اپنی شاعری میں کہ بلال، نام تو سب کے بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں نا، تو سب سے بہترین بلال وہ شخص ہے۔ تو فوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا، بولا نہیں، میرا بیٹا بلال نہیں بلکہ بلال رضی اللہ عنہ، بلال الحبشی جو تھے الحمدللہ، وہ تمام بلالوں میں سب سے زیادہ بہترین تھے۔ کون؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سب سے بہترین بلال تو وہ ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم تعریفوں میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی غلط الفاظ نہ کہے جائے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک باپ تو خوش ہوگا نا کہ میرے بیٹے کو بیسٹ کہا جا رہا ہے یا بیٹر کہا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے بھی حق کا ساتھ، بولے نہیں نہیں، یہ بلال نہیں بلکہ بلال الحبشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سب سے بہترین بلال تھے، الحمدللہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں مکمل کرتے ہیں، امید کرتی ہوں کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا سکی اللہ کے فضل و کرم سے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بھی باتیں میں بتا پائی آپ سب تک پہنچی ہو، آپ سب سمجھے ہو، کہ بس سن کے ہمیں بھولنا نہیں ہے،
बल्कि हमें क्या करना है, इन तमाम बातों को खुद को भी सीखने के लिए रखना है और दूसरों तक भी पहुँचाना है, ताकि उनसे सीख कर हम अपने आप की ज़िंदगी में ये अमल ला सकें, कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें इताअत करनी है, कैसे अपने ईमान को हमें मज़बूत करना है, क्या कुर्बानियाँ देनी है, कैसे जद्दोजहद करना है ना? कैसे अल्लाह को राज़ी करना है, ये तमाम बातें जो है इंशाअल्लाह हमें यहाँ सीखने को मिलती है। तो इसी पर जो है मैं दुआ करके इंशाअल्लाह क्लास मुकम्मल करती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।